الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم اور چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کا نظام اب ایک سوال بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا نظام چلانے والے خود ایک سوال بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام ان سوالوں کے اندر جواب ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سوال گندم جواب چنا۔ سب سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب جو ایک دبنگ جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور مختلف اوقات میں انہوں نے سخت ترین فیصلے بھی دیے اور سخت ترین ریمارکس بھی دیے اور لوگوں کو لائن حاضر بھی کیا۔ بشرا بی بی صاحبہ کی جو آڈیو لیک والا کیس ہے اس کے اوپر انہوں نے آج سے 2 دن پہلے ایک آرڈر جاری کیا تھا۔ آج کی سماعت کے دوران انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب نے ISI جو ایک پاکستان کا انٹیلیجنس کا ادارہ اس کو 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 10 دن کے اندر وہ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اسی طرح پچھلی سماعت کے اندر انہوں نے FIA کو ایک آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ میرا لیٹر جو ہے ISI کے دفتر تک پہنچایا جائے، لیکن آج انہوں نے ڈائریکٹلی ایک قسم کے احکامات جو ہے اپنے جاری کیا ہے کہ ISI کے لیے 10 دن کی مہلت ہے۔ 10 دن کے اندر وہ رپورٹ یہ پیش کریں کہ یہ آڈیو لیکس کہاں سے ہوتی ہیں، کون اس کو ریلیز کرتا ہے، کون اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اور اسی طرح پیمرا کے ساتھ جو سوالات کی ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہے، آپ نے کس طریقے سے یہ سارے نظام کو جو ہینڈل کیا۔ واٹس ایپ کے اوپر ایک آڈیو لیک ہوتی ہے یا ویڈیو لیک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ آپ کے احکامات کہاں پر ہیں اور جو پاکستان کا آئین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اب سوال دیکھنے والا یہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کو پیمرا کیا جواب دیتا ہے، جسٹس بابر ستار صاحب کو پاکستان کا جو ادارہ ہے ISI وہ کیا جواب دیتا ہے۔ جو جواب آنا وہ تقریباً سب کو پتا ہے کہ ہم نے تو منع کیا، جس طرح عمران خان صاحب کی تقریروں پر پابندی کاغذی طور پر نہیں ہے لیکن ویسے پابندی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے۔ میرے نگران وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے نگران وزیر اعلیٰ جو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک صاحب کا جھنڈا اٹھائے، جو آواز اٹھائے، چل بھائی سیدھا ادھر جدھر پریس کانفرنس کرنے والے جو ہے کچھ دن رہ کر آتے ہیں۔ اسی طرح کے جو سوال اور جواب جسٹس بابر ستار صاحب کو جو رپورٹ پیش کی جائے گی وہ یہی ہوگی۔ عمران خان صاحب کے متعلق جیل کے اندر جو فرمایا گیا تھا، لیوش قسم کے ان کو کمرے دیے گئے ہیں، مکمل پروٹوکول کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے جیل کے اندر، لیکن وہاں جو وکیل گھوم کے آتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جو کھانا میسر آ رہا ہے وہ لنگر کھانے میسر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جی عمران خان صاحب کے لیے۔ اور دوسری طرف جو بادشاہ تھے اصل پاکستان کے، ان کے لیے باتھ روم کے اندر 16 لاکھ کی ٹائلیں لگوائی گئیں، باقی انتظامات کروائے گئے، اور پھر بھی وہ شور کرتے ہیں کہ ہمیں جناب ہمیں جیل کے اندر جو ہے قید و بند کی صورتیں جو برداشت کرنا پڑی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ شہزادے ہمیشہ شہزادے ہی ہوتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے جیل کے اندر اپنے وکلا سے یا کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے جو افغان مہاجرین کا انخلاء اس کے متعلق چند اہم باتیں کی کہ یہ معاملہ جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ افغان مہاجرین کو جو ہینڈل کیا جائے اور ان کا انخلاء جو ہے باعزت طریقے سے کیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو واٹس ایپ گروپ ہے اور جو مخالف پارٹیاں 13-14 انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب نے موجودہ سپہ سالار جو ہے پاکستان آرمی کے، ان کی جو کہی ہوئی بات ہے اس کو انہوں نے نگیٹ کیا اور اس کے مخالف چلے ہیں۔ ہر جگہ پر وہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت مخالف سوچتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپہ سالار صاحب نے پاکستان آرمی کے جوانوں سے خطاب کیا، اور اسی طرح نگران وزیر اعظم صاحب جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ فیصلہ جس نے بھی کیا تھا، کیا عمران خان صاحب کی اتنی اوقات تھی کہ وہ کو بڑا فیصلہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے متعلق کر سکتے، یا کسی کو پاسپورٹ جاری کر سکتے، یا کسی کو فیسیلیٹیٹ اس معاملے کے اندر کر سکتے؟ اسی طرح زرداری صاحب کا دور تھا، اس وقت بھی چند لوگوں کو پاسپورٹ جاری کیے گئے تھے۔ کیا زرداری صاحب کی اتنی بساط تھی، اتنی اوقات تھی کہ وہ کسی کو پاسپورٹ جاری کر سکتے؟ یہ سوال اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ہائی لیول پر ہوتے ہیں، اور ہائی لیول کے جو فیصلے ہیں وہ صرف وزیر اعظموں کے پاس سمری بھیجی جاتی ہے اور وہ دستخط کرتے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی جو وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے ملاقات کی، ملاقات کے دوران انہوں نے یہ افغان مہاجرین کے اوپر پالیسی ڈسکس کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے متعلق ڈسکس کیا، اور کچھ جو ہے
خفیہ میسیجز وہ لے کر آئے ہوں گے جو جہاں تک پہنچانے ہیں انہوں نے پہنچائے ہوں گے. اور جو تازہ ترین عمران خان صاحب پر ایلیگیشن لگے ہیں افغان مہاجرین کے متعلق، عمران خان صاحب کے اوپر پاکستان کی آرمی کے جو سپہ سالار ہیں ان کے بیانیے سے اختلاف، کبھی پاکستان اور یہ افغان مہاجرین ایک تھے، آج اس کی وجہ کیوں ہے، یہ کیوں اس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اگر اس کو دہشت گردی اپنی جگہ پر، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ کچھ افغان جو ہیں وہ تقریباً سارے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا انہوں نے کچھ لوگوں نے ناجائز طریقے سے شناختی کارڈ بھی بنوائے ہوئے، وہ ووٹر جو ہے وہ بھی نظر میں ہے. ایک ایک قطرہ قطرہ جوڑ کر اب وزیر اعظم صاحب جو نئے آنے والے وزیر اعظم جن کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات اخبارات، میڈیا اور دن رات لوگوں کو یاد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے اوپر فوری طور پر ایکشن ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن اور اس کے متعلق جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، یا جس طرح کی گارنٹیاں جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق جو آئی ہیں کہ گارنٹیاں دے دی گئی، نواز شریف صاحب کو دے دی گئی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو دے دی گئی ہیں، بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، پارٹی کو توڑ دیا گیا، نئی پارٹی جو ترتیب دی گئی ہے اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ بنی گالہ کے اندر موجود تھے اور الیکشن کمیشن صاحب کے بعد جو ہے وہ چند لوگ گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں اب پارٹی چھوڑ چکے ہیں. میری بات کو ذرا غور کریں، جو کراچی کے تھے اور اس میں کچھ اور لوگ تھے وہ الیکشن کمیشن صاحب کے باہر گئے تھے، اب وہ جناب اب وہ کسی اور پارٹی کے چکر کے اندر چلے گئے ہیں اور انہوں نے جا کر احتجاج کیا تھا. میری اس بات کو ذرا آپ ملائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کے توڑ پھوڑ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو توہین الیکشن کمیشن اور اس کے علاوہ کیا کچھ جو مقدمات وہ درج ہوئے ہیں جس کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی تاریخ جو لگی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، جس میں فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب شامل ہیں. وہ دونوں جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور احتجاج کے اندر جو ہے وہ نام لکھا گیا اور ایف آئی آر جو الیکشن کمیشن صاحب نے جاری کروائی ہے اور اس کو سزائے دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ عدالت کے اندر کیس ہے وہ پٹ اپ کرنے کا وہ پروگرام ہے، یعنی عمران خان صاحب کے لیے یہ. لیکن آج پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور فواد چودھری صاحب جیل کے اندر ہیں، اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اور اس کے بعد جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کیا گیا الیکشن کمیشن صاحب کے دفتر کے بعد. اور ایک میں نام نہیں لے رہا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی پاکستان مسلم لیگ کے، جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے وہ اس احتجاج کو وہ ہینڈل کر رہے تھے جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن صاحب کی خاموشی، الیکشن کمیشن صاحب نے کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا. الیکشن کمیشن صاحب میں نہ توہین الیکشن کمیشن آج یاد رہی، نہ جناب کوئی اور چیز یاد رہی. ڈیمانڈ کیا تھی کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ غلط ہوا، غلط طریقے سے کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک کمیشن بھی ترتیب دے دیا گیا جس نے چند ایک سوالات اکبر ایس بابر صاحب سے کیے. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ان سے کے پی کے جو الیکشن کے نمائندے ہیں انہوں نے جو سوالات کیے، اکبر ایس بابر نے کوئی ویڈیو پیش کی اور جو لوگ جو ہیں وہ آج احتجاج کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے کس لیے، نعرے کس کے لیے لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں. کمیشن بنا دیا گیا الیکشن کمیشن صاحب، یہ جو درخواستیں 17-18 جو ڈالی گئی ہیں اور آج ایک احتجاج کیا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے ان کا چیئرمین شپ تو ان سے چھوٹ گئی. اب جو باقی پاکستان تحریک انصاف بچی ہے اس کا صفایا کرنے کے لیے، بلے کا نشان جو ہے وہ مٹانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اون چودھری صاحب نے بھی کہا تھا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے لیکن بلہ اس پر نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کو یہ گارنٹی اب دے دی گئی ہے جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر نہیں ہوگا. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر عدالت سے رابطہ کر چکے ہیں. سارا کچھ کرنے کے بعد بلہ بھی آپ لے لیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے نہتے کارکنوں کو ظلم اور تشدد کے ذریعے مارا، جبر کیا، گھر توڑے، عورتوں کی عزتیں بازاروں کے اندر نیلام کی آپ نے، ان کا دوپٹہ چادر چار دیواری کو نیلام کیا، بوڑھی عورتوں کو دھمکیاں دی آپ نے گندی قسم کی. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد
عمران خان صاحب سے آپ بلہ بھی لے لیں. آپ میری ایک بات آج یاد رکھیں, آپ ان کو جوتا نشان پاکستان تحریک انصاف کو لے لینا چاہیے, جوتا لے کے اس کے اوپر کمپین کرنی چاہیے, اور پھر جوتا اگر اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب کا نشان جیت گیا, یہ بلہ لے لیں, یہ بھیڑ لے لیں, یہ جو مرضی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کرنا کر لیں. عمران خان صاحب جس نشان پر انگلی رکھ دیں گے, جس کینڈیڈیٹ پر انگلی رکھ دیں گے, وہ کامیاب ہوگا. یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جوتا پاکستان تحریک انصاف کو لینا چاہیے, تاکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے مقدروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیت لکھی تو پھر وہ جوتا جیتے گا. اور جوتا جیت کے پھر جوتے کا مطلب یہ ہے کہ جوتا جو ہے وہ سب کے اوپر لگا, جہاں جہاں لگا. یہ میں ویڈیو کے اندر بیان نہیں کرتا. نواز شریف صاحب کا العزیزیہ ریفرنس جو ہے آج اس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے انہوں نے نیب کے جو پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں ان سے کچھ سوالات کیے, کچھ جوابات پوچھے. نیب کے پروسیکیوٹر صاحب نے کچھ مہلت مانگی ہے. یہ العزیزیہ جو ہے کیا یہ دفن ہو جائے گا, یہ کیا نواز شریف صاحب کو اس میں سے ریلیف ملے گا. جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج کے دن تک تو وہ جو درخواست ہے نیب نے جو پیش کی تھی کہ ہمیں کوئی عذر نہیں ہے, اس کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اپنا جو بھی ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کر کے اس کی مکمل اور تفصیلاً رپورٹ جو ہے پیش کی جائے. میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے سارے مقدمات معاف ہو جائیں گے, A to Z ہو جائیں گے, ایک جو کیس ہے وہ معاف نہیں ہوگا. اب وہ العزیزیہ ہے یا کوئی نیا کیس بنا کر ان کے خلاف رکھا جاتا ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ایک جو ہے تلوار ان کے سر پر لٹکائی جائے گی. کیا وہ العزیزیہ ہوگی یا کوئی اور جو کیس ہے ان کے جو پڑے ہوں گے ان میں سے کوئی کیس جو ہے ایک جو ہے الماری کے اندر رکھا جائے گا. حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ ایک چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ پی پی سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا, پی پی سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. جس وقت یہ پچھلا 17 ماہ کا دور گزارا, پی پی کو اپنے پیر و مرشد اپنے بزرگوں کی طرح مانتے تھے, دادا ابو کی طرح زرداری صاحب کو مانا جاتا تھا. اب پی پی سے اتحاد نہیں ہو سکتا. ایم کیو ایم سے ہمارا وہ شریف ہو گئی ہے, اس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. جی ڈی اے سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. اور اس لیے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی ہوئی ہے جس میں ڈرائنگ روم کا نقشہ بتایا تھا کہ ڈرائنگ روم کے نقشے کے مطابق پیپلز پارٹی کو دھکا دینا ہے کراچی کے اندر, اور پاکستان تحریک انصاف کو دھکا دینا پنجاب سے اور کے پی کے سے. حنیف عباسی صاحب نے کہا جی کہ کے پی کے اندر ہماری مخلوط حکومت یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ملا کر ایک حکومت بنائی جائے گی. اسی طرح پنجاب کے اندر استحکام پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ جو ہے وہ ملا کر بنائی جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ ہماری حکومت پنجاب کے اندر تو یقینی ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب, یہ حنیف عباسی صاحب کا کہنا ہے. گارنٹیاں بہت ہیں, مورے لگ چکی ہیں ڈاک خانے کے لفافوں کے اوپر, اب وہ ٹھکا ٹھک چل رہی ہیں. اب دیکھیں عوام کیا کرتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے, اور زرداری صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب وہ پہنچے لاہور. لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, اور عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں کوئٹہ سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ شامل ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. اب پاکستان پیپل پارٹی کے جناب چیئرمین آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پنجاب کے اندر کچھ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی پارٹی کو جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ شانگلہ کے اندر جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر چڑھائی کی, اور انہوں نے کہا ہم گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے, نہ میرے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی آپ کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, آپ جب 17 ماہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے آپ نے وہ سب کچھ عوام سے چھینا, جو پاکستان کی تباہی کی آپ نے مل جل کر کی. ایک طرف اب حنیف عباسی صاحب بیٹھ کر میڈیا پر بیان دے رہے ہیں, دوسری طرف بلاول صاحب جلسوں کے اندر بیان دے رہے ہیں, تیسری طرف ڈرائنگ روم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر یہ 3 جو برج ہیں سیاسی گرو مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ مل کر یہ فیصلے کر رہی ہیں کس طریقے سے سارے معاملے کے اندر سے عمران خان صاحب کو نکالنا ہے. اس کے اوپر متحد ہے. عوام کو احمق بنانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح حنیف عباسی صاحب نے کہا جی کہ حرف آخر کوئی نہیں, پی پی سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ہماری شرط پر مانے گی, یعنی وزیر اعلیٰ ہمارا اور گورنر ہمارا ہوگا. ایم کی ایم جو ہے وہ اس وقت لاڈلی بنی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, کیوں کسی اور کی وہ لاڈلی ہے. جس طرح باپ گروپ لاڈلا ہے اسی طرح ایم کیو ایم جو وہ بھی گود چڑھی ہوئی ہے کہ بھاگنے دے جی پاکستان پہ ان لوگوں کو.
یہ 1.5 سال کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے، بننے دیں. جس طرح شہباز شریف صاحب کے متعلق تھا نا جی، تو 17 ماہ کے اندر سارا نظام ننگا ہوا. اب جو بقایا رہتا ہے نظام، وہ دھوتی اترنے والی بات ہے، وہ دھوتی اترے گی اب جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. میری ایک ویڈیو پڑی ہے، مجھے کیوں نکالا سے میں کیوں آیا تک.